अस्सलाम वालेकुम। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। वसीम मलिक साहब काफ़ी दिन बाद आज हमारे साथ हाजिर हुए हैं, वरना ये बड़े लोग होंगे टाइम नहीं देते हमें, तो आज लकीली बैठे हुए थे तो मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ पर ले आया। सुहेल चीज़ साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद है, मुस्तकिल हिस्सा बेंच का। वसीम मलिक साहब अभी मुस्तकिल हिस्सा बन जाए तो बेंच यार रुक नहीं हो सकता, लेकिन ये मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में जाते रहते हैं। मेरा एक थोड़ा सा एतराज़ है कि आपने मुझे बतौर एडहॉक जज अगर तैनात किया है तो जब सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज जो हैं वो तीसरे हफ्ते छुट्टियों पे चले जा सकते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा इस्तेहकाक है कि अगर मैं एक दो छुट्टियां कर लूँ। आप तो मुश्किल हिस्सा बना रहे थे, आपने खुद एडहॉक रहने पे जरा वो किया है। अच्छा बार नाज़रीन, खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस का मामला, उसमें बड़ी खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाब जमा कराया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त का। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने वजाहत मांगी थी अदालत से और कहा था कि जी हमें इस पैराग्राफ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो बाकी जो 41 उनके अरकान असम्बली हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स उनकी तस्दीक कौन करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं है, उनका कोई तंजीमी ढांचा भी नहीं है, इसलिए इस मामले को क्लियर किया जाए। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जानिब से ये जवाब जमा कराया गया है और उज़ैर भंडारी एडवोकेट के ज़रिए ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, जिसमें PTI ने पूरा रिकॉर्ड अपना दिया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ ने जनवरी के बाद से जब उनसे बल्ले का निशान छीना गया था उसके बाद दोबारा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, तो पार्टी इंतखाबात करवाए जिसके पार्टी इंतखाबात के बाद अब उनका एक तंजीमी ढांचा स्ट्रक्चर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उन इंतखाबात को कलअदम करार नहीं दिया, लिहाजा हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है और इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त को खारिज करके फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। सुहेल साहब कैसे देख रहे हैं इस दरख्वास्त को, अब जबकि छुट्टियां भी ख़त्म होने को हैं, तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आने से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं है और तमाम जजेस अब अवेलेबल हो जाने नेक्स्ट वीक से, तो कैसे देख रहे हैं इस मूव को जो PTI की जानिब से खेली गई है? देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा ये ताखीर से है क्योंकि बहम वाली दरख्वास्त है, काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन एक आपको पता है कि एक जमूद तो तारी था इस सारे मामले पर। फैसला आने के बाद से इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई, तरमीम की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, ना तो इन अदालत की दरख्वास्त आई, ना इबहम दूर करने की कोई बेंच बैठा, जमूद था। वो अब जमूद टूट रहा है क्योंकि छुट्टियां खत्म होने के बाद इसमें तेज़ी आनी है। तफसीली फैसला किसी वक्त भी आ सकता है, तफसीली फैसला आने की वजह से काफ़ी सारे मामला दोबारा शायद खुले अदालत में, तो उससे पहले PTI ने अपना जवाब सामने रख दिया है और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो इबहम की बात कर रहा है बेसिकली कोई इबहम नहीं है, वो सारा स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट करता है, वो पार्टी से हमारे वो नाम लेके तो उनको वो कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा बाल आ गई है ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों चीज़ें, इलेक्शन कमीशन का इबहम होने का मौक़िफ़ और PTI का ये कहना कि इबहम कोई सिरे से मौजूद नहीं है, इन दोनों का जायज़ा लेना है। लेकिन उससे पहले अगर तफसीली फैसला आ गया तो तफसीली फैसले में बहुत मुमकिन है कि ये सारों के इबहम, गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ, उम्मीदें, सब कुछ टूट जाए, ख़त्म हो जाए और सिर्फ अमल दरामद का रास्ता बाकी रह जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सितंबर में ये गेम दोबारा ऑन होनी है, बिल्कुल इसी वजह से ये सारी पेशबंदी की जा रही है। साथ PTI को ये शक भी है कि अब एक बहस जनरेट की जा रही है कि जो आज़ाद लोग बच गए हैं 40, ये किसी साइड भी वोट दें तो इनमें डिफेक्शन नहीं लगेगी, बिल्कुल जो इस वक्त मौजूदा जो इनका स्टेटस है। ठीक है, नजम सेठी साहब ने आधी सी बात की, वो गलत कर गए, उन्होंने कहा जी इन सारों पे डिफेक्शन नहीं लगती, नहीं सारों पे नहीं, ये एक 39 पे नहीं लगती, हाँ नहीं 41 वो भी नहीं, वो भी बहस है अभी कि वो उनको आज़ाद किसने रखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है करें, उनको कैसे आप आज़ाद ट्रीट करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उनको आज़ाद ट्रीट कैसे करेंगे, लेकिन अब एक रास्ता बहरहाल ढूंढा जा रहा था कि इनसे वोट ले लिया जाए किसी तरह, तो PTI को ये शक है कि वो ये रास्ता बंद करना चाहते हैं कि अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसको रोका जाए, इसलिए उन्होंने भी ये जवाब जमा करवा दिया है और अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया। अच्छा वैसे वसीम साहब मुझे लग रहा है, ज़रा मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मुझे ठीक लग रहा है गलत लग रहा है, कि जजेस में आपस में ज़ाहिर है मुशावरत तो मोबाइल्स पे, फ़ोन पे अपने रब्ते में हो सकते हैं वार्ड जजेस, तो क्योंकि फैसला भी लिखा जा रहा है तो उसमें ज़रा रिटर्न चीज़ बाहर जाए सामने होती है। अब दोनों साइडों का, क्योंकि ये सारी कार्रवाई चैम्बर में होनी थी वजाहत वाली, ये ओपन कोर्ट में तो होनी नहीं है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पैरावाइज कमेंट आया है, पैरावाइज कमेंट्स तो हमेशा रिटर्न रिप्लाई जब मांगा जाता है तब दिए जाते हैं, अपने तौर पे पैरावाइज कमेंट्स कोई नहीं देता, तो मुमकिन है कि चैम्बर से कोई एक डायरेक्शन गई हो, चैम्बर्स में से तमाम जजेस की मुशावरत से कि PTI का इस पर वर्जन ले ले, वो क्या था कि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ हो को डिसाइड करने के लिए, वजाहत देने के लिए।
اچھا اس حوالے سے جو جیسے پاکستان تحریک انصاف کے جو 39 لوگوں کو اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا تھا تو اس وقت بھی ان کے جو کاغذات نامزدگی کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا تھا، اس وقت بھی تو بظاہر اگر الیکشن کمیشن کا یہ موقف مانا جائے تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں تھا نا. ہم تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہو گیا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. تو اس پہ اگر سپریم کورٹ ان 39 اراکین کو براہ راست الیکشن کمیشن کے ان دستاویزات کی روشنی میں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ابہام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس میں کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہوگی، یا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف ہوا ہوگا. سہیل رشید صاحب کی اس بات میں بہت زیادہ وزن ہے کہ موجودہ دنوں میں اس سے قبل پی ٹی آئی نے ایسی کوئی درخواست دائر نہیں کی. غالباً ہر شخص جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے تفصیلی جو فیصلہ ہے اس کا انتظار کر رہا تھا. اور پھر اب جیسے ہی وہ گزشتہ 2 روز سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جید صحافی وہ جوائنٹ سیشن میں آئینی ترامیم پاس کروا رہے تھے اور موجودہ حکومت کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہ لگتی اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تو جب اس طرح سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ہر طرف ایک ہی ڈسکشن ہے، ایکسٹینشن، مدت ملازمت، آئینی تشریح، تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست آنا ایک معنی خیز عمل تو ہے. لیکن ابھی جو سہیل رشید صاحب نے بھی یہ ذکر کیا، آپ نے بھی کہا کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے قریبی کچھ صحافی یا ان کے رفقا وہ ایک دعویٰ مزید یہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے اور ہم ان میں سے ان 41 لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے 41 کے تناسب سے مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن کی صورت میں ان حکمران جماعتوں کو دے دے، یا پھر ان میں سے 41 کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہ لگے. مجھ سے کسی نے کل پوچھا کہ یار تم کتنے تواتر سے ایک بات کہہ رہے ہو کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی اور آئینی ترامیم نہیں ہونی، کیا سے کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کے سامنے پارلیمان کا نمبر گیم رکھ دیا. اس نے مجھ سے اگین یہی سوال پوچھا کہ کیا اس طرح سے کوئی پوسیبلٹی نہیں ہے؟ تو میں نے اسے ایک بات کا جواب دیا کہ اگر وفاقی حکومت غیر آئینی طریقے سے آئین میں ترامیم کرے گی اور اس میں پھر جب بال سپریم کورٹ آف پاکستان کی کورٹ میں آئے گی، کیونکہ آنی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے، اس میں اگین 2 پاسبلٹیز ہوں گی. وہ آئینی ترمیم کیا ہوگی ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا. کیا اس میں یہ جو 3 رکنی ججز کمیٹی ہے اس میں بھی کوئی رد و بدل ہوگا، چاہے وہ قانون سازی کی صورت میں ہی ہو، اور اس میں یہ اختیار واپس لے لیا جائے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ وہ اپنی مرضی کے ججز، حامی ججز بٹھا کر اس آئینی ترامیم کو اپہولڈ قرار دے دیں، فل کورٹ نہ بٹھائیں. ایک پاسبلٹی ہے، ہم اسمپشن سے بات کر رہے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک فل کورٹ بیٹھے، اور اگر فل کورٹ بیٹھے گی تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میرے نزدیک فوراً ہی الٹرا وائرس ڈکلیئر قرار دے دی جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے کلاک بھی ریورس کر دے کہ یہ 41 ممبروں پہ عمل کیوں نہیں کیا کب نہیں کیا گیا، تو معاملہ مزید کھلے گا. لیکن اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی حکومت کی سہولت کاری کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا تو پھر 1997 والی جو ٹیلی کاسٹ ہے وہ رپیٹ ہو جائے گی. اچھا، وہ جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس سعید الزمان صدیقی کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 کاز لسٹیں جاری ہوتی تھی، 2 عدالتیں ہوں گی، 2 چیف جسٹسز ہوتے تھے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا تب بھی مماثلت فیکٹس میں تو کچھ تبدیلی ہے کہ تب وہ سجاد علی شاہ صاحب نے وہ جو 13ویں آئینی ترمیم تھی اسے بغیر سماعت کے اڑا دیا، اور جو سعید الزمان صدیقی صاحب کے کیمپ کے ججز تھے انہوں نے بغیر کسی درخواست کے جو درست اس کو درست قرار دے دیا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر اپنے ہی ساتھی ججز نے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل ہوا، اور سجاد علی شاہ صاحب کو تعیناتی کے نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد گھر جانا پڑا. تو جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے وہ میں تو اسے بات تو یہاں پر ہوئی ول آف دا پاور، ول آف دا پیپل، ڈیموکریٹک پرنسپلز، جو عوام کی رائے ہے اس کے، میرے نزدیک اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا وہ ایکسٹینشن بھی کہیں نہ کہیں ان 8 ججز کے سامنے تھی، اور اس دن یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر وفاقی حکومت بلڈوز کر کے 239 کا طریقہ کار جس میں آئینی ترمیم میں درج ہے کہ کیا جاتا ہے، اور 175 کی سب سیکشن 3 میں اگر کوئی ترمیم کرتی ہے وہ یا 179 میں ترمیم کرتی ہے، منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ترمیم کی جاتی ہے، یا چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانے کی ترمیم کی جاتی ہے، اور اس میں اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پھر یہاں بیٹھ کر سہولت کاری کرتے ہیں تو 1997 رپیٹ ہو سکتا ہے، اور پھر یہی ہو کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ ججز چیف جسٹس ماننے سے انکاری ہوں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ سہیل صاحب معاملہ اتنا بگڑے گا نہیں، تو پہلے ہی معاملات سینیٹی ول پریویل. مجھے تو اچھے کی یہ جو موجودہ ججز ہیں نا ان سے جنہوں نے ان کے بعد بننا ہے چیف جسٹس پاکستان، وہ چیف جسٹس ماننے سے انکار نہیں، انہوں نے پہلے جو ہو سکا کریں گے، بعد میں وہ ریزائن کر دیں گے. اگر ایسا ہی ہوا تو پھر وہ جو ہے نا ایک الگ نیریٹو بلڈنگ ہوگی کہ پاکستان میں جوڈیشری کا جو بھی ہے این ممکن ہے وکلا اٹھیں اور وکلا کہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے مشرف نے ججوں کے ساتھ کیا تھا، یہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ حملہ ہے، اور ایک وکلا کی تحریک ایسی اٹھے اور لاہور اس میں مرکز میں ہوگا، ٹھیک ہے، جو پھر عدلیہ ریسٹور کروائے.
سمجھ گئے؟ تو وہ خود نہیں ماننے سے انکار کریں گے. مطلب میں وہ کل جب یہ میں نے ڈسکشن ہوئی کہ 1947 مطلب ہمارے نزدیک یہ تھا کہ 97 کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہو سکتا ہے, اس سے ورسٹ سینیریو تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا نا. مماثلت اس حد تک تو ہے نا کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون حکومت میں تھی, آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اور جوڈیشری میں ڈیوائڈ پیدا کر دی گئی تھی. تو میرے نزدیک ریزائن کر کے گھر جانے سے بہتر ہوگا کے ساتھ نواز شریف صاحب پہ کنٹمپٹ کا کنٹمپٹ بھی ہو, جس پہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا تھا وہ کنٹمپٹ کی کارروائی روکنے کے لیے, تو تب بھی تو معاملات اس حد تک چلے گئے تھے. تو میرے نزدیک استعفیٰ دینے سے بہتر آپشن یہی ہے دوسرے والا کہ جب ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا تھا. بہرحال ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ صبح اعظم سواتی صاحب سپریم کورٹ آئے تھے, وہ رجسٹرار سے ملنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جو کمپلینس دائر کی ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف ان کا کیا بنا, لیکن ان کو رجسٹرار سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیونکہ رجسٹرار سیکٹری بھی بائی ورچو پوسٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہوتے ہیں, آج کل تو ہوتی ہیں کیونکہ جزیلہ اسلم صاحبہ رجسٹرار ہیں, تو ان سے ملاقات کی پرمیشن نہیں ملی. وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیا ہے, جو سواتی صاحب نے ہمیں تو نہیں بتائی. سواتی صاحب نے اس میں جو ریزن یہ بتائی تھی کہ وہ عمران خان کی ہدایت پہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے وہ جو اب میری یہاں پہ تصحیح کیجیے گا, غالباً انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا الیکشن کمیشن حکام کے خلاف. میں وہی بتا رہا ہوں نا, وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ جی وہ کیوں نہیں لگ رہا, لگا نہیں لگا یا اس پہ کیا ہے. ہاں, تو اب اس میں شاید وہ پوچھنے یہی آئے تھے یا کوئی ایک پولیٹیکل موو ہو سکتا ہے ان کا بظاہر اس میں, ورنہ پی ٹی آئی کا ایک رہنما رجسٹرار سے کیوں ملنے آئے گا. جی وہ اسی چکر میں کہ جی وہ سواتی صاحب نے ان پرسن بھی یہ کیا ہے الیکشن کمیشن کا, وہ اس چکر میں آئے تھے. سہیل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو, جو شفافیت کے اوپر سے بڑی بات ہوتی تھی, تو کم از کم انہیں وہ نہیں تو ایڈیشنل اسسٹنٹ کوئی تو بتا دیتا کہ جی وہ بھی ججز چھٹیوں پہ ہیں, پورے ہوں گے تو پھر کونسل دیکھے گی کیا کرنا. دیکھیں, شفافیت سے زیادہ الیکشن کمیشن کی آئینی حیثیت کو آپ دیکھیں, اس کو آپ ڈرا دھمکا کر گلے پر ہاتھ رکھ کر فیصلے تو نہیں لے سکتے نا, کہ آپ کہیں جی آپ ہمارے حق میں بات کرو ورنہ ریفرنس آ جائے گا. تو یہ موقف بھی تو سپریم کورٹ میں ہے, آپ کو تو شفافیت کی وہ ہے, تو شفافیت کا بہت آپ بات کر رہے ہیں تو کسی دن لگا دی جائے گی اور پی ٹی آئی کو بلا کے بحث کر لیا جائے گا, لیکن نہیں اس وقت وہ صورتیں نہیں ہو سکتی. وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو اعظم سوادی صاحب اسی یہ سب سوچ کے آئے تھے. اچھا, میرے خیال کہ میری آنی جانی جو ہے نا وہ اثر ڈالے گی, وہ بیسیکلی ایک پتہ, کیونکہ اندر پورا نوٹ ہوتا ہے کہ باہر کون ٹاک کر کے گیا ہے, اور پھر جب کیس لگتا ہے تو بتایا جاتا ہے آپ باہر تو بہت ٹاکس کرتے ہیں, اور کئی بار ہم نے نہیں وہ ٹاک سنی ہوتی, تو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا ایسی بھی کوئی ٹاک ہوئی تھی. بالکل, تو وہاں پہ سارا کچھ چونکہ نوٹ ہو رہا ہے ٹرانسکرپٹ سمیت. تو اعظم سواتی صاحب وہ نوٹ نہیں ہو رہا, آپ یہاں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے یوٹیوب چینلز پہ گفتگو کرتے ہیں, اس کا بھی باقاعدہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کنسرنز کوارٹر تک جاتا ہے. چلیں کوئی تو سنتا ہے, چلیں اچھی بات ہے, ہمارے ویوز تو آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی ویل کیلکولیٹڈ ویل پلانڈ موو تھی کہ میرا آنا جانا جو ہے نا وہ کہیں تو ہٹ کرے گا. تو میں تو کنکلوڈ کرتا ہوں اتنا ہی کہوں گا, آج کی دونوں مووز جو پی ٹی آئی کی ہیں, ایک پیرا وائز جواب دینا, دوسرا یہ اعظم سواتی صاحب کا آنا, یہ جو دو پتے میری حساب سے پی ٹی آئی نے پھینکے ہیں, اور ابھی تک یہ کہہ لیں کہ رنگ گیم چل رہی ہے جس میں بدرنگی پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں ماری. اگر بدرنگی ماریں گے تو پھر شاید اس کے نتائج ڈفرینٹ ہو. تو ابھی تک کے لیے اتنی نظرین, کچھ مزید خبریں بھی ہیں ان کے لیے دوسری ویڈیو کا انتظار کریں. ٹل دین اللہ حافظ.